أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا یہ جو ہمارا چھوٹا سا درس کا سیشن ہے، اس میں ہم لوگ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے، اس کو دیکھیں گے۔ یہ بڑی ہی ایک پیاری آیت ہے، اس کا ترجمہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ جو ہے آیت اصل میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک گر بتایا ہے بیسیکلی، کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک ڈپریشن ہے، کوئی ایسے ہے جیسے کہ دل نہیں لگ رہا، دل بجھا بجھا ہے، کیا بات ہے کہ کوئی دل میں تنگی سی محسوس ہو رہی ہے، اور حالانکہ آپ کی بظاہر چیزیں ٹھیک ہیں، آپ کے پاس گھر ہے، سارا کچھ ہے، ہر چیز ہے، آپ کے پاس کھانا ہے، پینا ہے، رہنے کو چھت ہے، ہر چیز، لیکن آپ کے دل کے اندر وہ ایک ٹینشن ہے، ایک پریشانی ہے، ایک بے چینی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کو وہ فیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر بتایا کہ جس شخص کو ایسا لگ رہا ہو تو وہ یہ ضرور 2 منٹ دیکھے، کیا میری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد موجود ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے کنیکٹ کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے اپنی زندگی کے اندر فیل کر رہا ہوں کہ نہیں فیل کر رہا؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر کہا وہ یہی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی کے اندر وہ پھر تنگی آ جائے گی۔ وہ بے شک اس کو بظاہر ہی سارا کچھ اس کے پاس موجود ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر وہ بے چینی ہوگی، اس کے دل کے اندر وہ کمی سی ہوگی، ایک خالی پن سا اس کو محسوس ہوگا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے۔ وہ کبھی کسی چیز کے اندر اپنے آپ کو لگا کے مصروف کر کے دیکھے گا، کبھی اور گانوں میں لگا لے گا اس کے اندر تاکہ مجھے دنیا کے بارے میں نہ سوچنا پڑے۔ لوگ ڈرگس کے اندر چلے جاتے ہیں، ان چیزوں کے اندر، تاکہ ان کو دنیا کی چیزوں سے دماغ نکل جائے وہ اپنے اس میں، لیکن جب وہ واپس اپنے ہوش میں آتے ہیں پھر ان کے اندر وہی خالی پن اور وہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہماری یہ سائیکالوجی بھی بنائی ہے اور ہماری باڈی بھی بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پھر ہمیں ہائی لائٹ کر کے بتایا اور ہمیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ اپنا منہ پھیرے گا تو اس کے لیے وہ جو زندگی ہے، وہ جو اس کا معیش ہے، وہ اس کا وہ تنگ ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر آپ کے سامنے بھی اس کا سب سے پہلے حرف پہ حرف لوگوں معنی رکھتا ہوں۔ یہ اس وا کا مطلب اور من جو بھی آرادہ، یہ جو آرادہ کا جو لفظ ہے یہ بڑا ہی زبردست، اس میں ایک تو اس کا جو آسان وان میں جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو منہ موڑے گا یا پھر جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اپنا منہ دوسری طرف موڑنے گا۔ جو اس کا دوسرا وہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے گھوڑا ہوتا ہے، اس کو اس کی آپ لگام کھینچے تو وہ کیسے منہ پیچھے کی طرف کر رہا ہوتا ہے، اور آپ نے اس کی لگام کھینچی ہوتی ہے، تو یہ اس طرح کا منہ موڑنا ہے کہ جس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا منہ آپ موڑ کے آپ کے سامنے کوئی چیز آئے اور آپ منہ موڑ کے دوسری طرف کر لیں۔ تو یہاں پر یہ چیز ہے جو کہ اس لفظ کے اندر وہ آتی ہے۔ دوسرا جو آرادہ کی جو آتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک بادل ہو اور بادل وہ پورا پھیل جائے انسان کے اوپر، تو وہ جب اوپر دیکھے گا تو اس کو کتنا کلیئر وہ بادل نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ جو آرادہ ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کلیئر چیز آ جائے اللہ تعالیٰ کی، آپ کو نظر آ رہی ہو ساری، اور اس کے بعد بھی آپ اس کے اندر اپنا منہ وہ پھیریں۔ اب جو گھوڑا ہوتا ہے وہ زبردستی اپنا منہ پھیرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ آپ کے سامنے اللہ کی یاد آ گئی، آپ کے سامنے اللہ کا ذکر آ گیا، آپ کے سامنے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو وہ سگنل دینا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ وہ بے شک کسی میسج کے تھرو ہو، موبائل میں، وہ کسی آپ کی والدہ نے آپ کو یاد دہانی دلائی ہو، وہ آپ کے کسی اور دوست نے آپ کو دین کی طرف بلایا ہو، وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے آپ کو وہ ریمائنڈر آپ تک پہنچ گیا ہے، وہ ایسے نہیں پہنچا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو شخص
ایک باری وہ ریمائنڈر آپ کے سامنے آ جائے، وہ آرادہ آپ کے سامنے ہونے کے بعد آپ نے جب اس سے منہ پھیرا ہے اپنا زور لگا کے، تو پھر اب کیا ہوگا کہ وہ جب آپ نے کر لیا، کس سے کیا؟ ذکری، اللہ کی یاد سے. اس کو بھی ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس کے بعد. لیکن یہ ہے کہ جب وہ آپ نے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، پھر وہ آپ اس کیٹیگری کے اندر جو ہے نا شامل ہو جاتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آگے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ آگے کیا کہا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. پھر کیا ہوگا؟ پھر اِنَّا بے شک، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً پھر یہ اس کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر شد ڈالی ہے کہ جو نا یقیناً پھر یہ اس کے ساتھ ہوگا. کیا ہوگا؟ لہو، اس کے ساتھ، معیشتاً، اس کی جو معیشت ہوگی، جو اس کی زندگی ہوگی، اس کا سامان زیست جو ہوگا، جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ دن کا ہو جائے گا، تنگ ہو جائے گا. اچھا، یہ جو معیشتاً کا جو لفظ ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایک تو یہ ہم اس کا سلیس زبان میں کہتے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اس کا سامان زیست، اس کا زندگی گزارنے کا جو بھی اس کو اس کے لیے چیزیں چاہیے، وہ اس کے لیے ہر چیز اس کو تنگ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے پاس بے شک مادی طور پہ دیکھنے میں بہت زیادہ بھی نظر آ رہا ہو، وہ کروڑوں روپیہ اس کے پاس پڑا ہو، لیکن اس کا دل جو ہے نا وہ تنگ ہو رہا ہوگا اس چیز سے. اگر اس کے پاس 1 کروڑ ہے، اس کو 2 چاہیے ہوگا، 2 ہے تو اس کو 10 چاہیے ہوگا. وہ اپنی اس چیز کے اندر ایسا پھنسا ہوگا کہ جو ہے نا وہ اس میں مطمئن نہیں فیل کر سکے گا، اللہ کے ساتھ اپنے دل میں وہ خوشی نہیں فیل کر سکے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس معیشتاً کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس میں یہ آتا ہے. پھر دوسرا جو لفظ یہاں پر ہے دن کا، یہ بڑا ہی پیارا لفظ ہے. اس کے اندر ایک تو جو چیز آئی وہ یہ ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ تنگ ہو جائے گی. ایک تو اس کا مطلب یہ. دوسرا یہ جو دنکا کا جو لفظ ہے، یہ دناک سے نکلا ہے، مطلب زکام سے. جیسے آپ کو زکام ہوا ہوتا ہے تو آپ کو سانس لینے میں کیسے مشکل ہوتی ہے، آپ ناک بند کریں، سانس لینے کی کوشش کریں، آپ کو بڑی مشکل ہوگی. آپ کا زکام ہوا ہوگا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کہ اس کی زندگی ایسے ہو جائے گی جیسے اس کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے. وہ اس کے اندر وہ دناک والی اس کی سچویشن ہو جائے گی، جیسے زکام میں انسان سانس لینے کی کوشش کرے، ایسے اس کو تنگی محسوس ہوگی اپنی زندگی کے اندر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے نا اس چیز کو بتایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اب کیا ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اور جب نحشر کہتے ہیں ایسا دن، حشر کا دن، جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا. یہ 8 ارب لوگ جو بھی دنیا کے اندر ہیں، اور پچھلے اور اگلے سب لوگوں کو ایک میدان کے اندر جو ہے نا حشر کے میدان میں کھڑا کیا ہوا ہے وہاں پہ. اور وہاں پہ جب اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ اعمیٰ ہوگا، اندھا ہوگا، اس کو نظر نہیں آتا ہوگا. اب یہ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس دن اللہ تعالیٰ کی جو یاد تھی اس سے اس نے جان بوجھ کے اپنا منہ پھیرا تھا. یہ جو عارض تھا، یہ جان بوجھ کے اپنا منہ پھیرنا تھا. اب یہ دیکھیں، ہم تھوڑا سا عارض کو پہلے سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ جان بوجھ کے کسی چیز کو منع کر دی. آپ کو کسی بندے نے اللہ کی طرف دعوت دی، آپ کو حق کا پتہ لگ گیا، کو آپ تک پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز، لیکن آپ نے جان بوجھ کے اپنا منہ سائڈ پہ کر لیا. ایک تو یہ ہے نا کہ اچانک آپ سے کوئی، آپ سوئے رہ گئے، آپ سے نماز میں مس ہو گئی. ایک یہ ہے کہ آپ نے وہ الارم ہی آپ نے اس ٹائم کا لگایا تھا کہ جب وہ نماز کا ٹائم نہیں تھا، آپ نے 9 بجے کا الارم لگایا تھا، صبح فجر کا آپ نے لگایا ہی نہیں تھا. اب یہ کیا آپ نے جان بوجھ کے اس اللہ کی یاد سے اپنا منہ پھیرا ہے. یا پھر آپ کو کسی بندے نے بتایا کہ آپ اللہ کے لیے یہ کریں، آپ تک پہنچ گئی وہ بات، اور آپ نے جان بوجھ کے سوچا یار یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے، آپ نے اس طرف اپنا وہ لگا لیا. تو یہ اب کیا چیز ہو گئی ہے؟ اب اس چیز کے اندر آپ اپنے اس آراد کی جو سچویشن کے اندر ہم آ جاتے ہیں. یہاں پر دیکھیں پھر جو اگلا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد. جب انسان نے اللہ کی یاد سے منہ پھیرا، ہم قرآن کی روح سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کس چیز کو کہا ہے. ایک وہ سورہ ہجر کی آیت ہے، سورہ 15 آیت نمبر 9، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لِحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی بے شک یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس ذکر کو بولا. تو مطلب جب آپ کو قرآن پہنچ جائے تو آپ نے اس سے پھر منہ نہیں پھیرنا. آپ کا پھر کام ہے آپ سب چھوڑ کے آپ پھر اس کو سنیں. دیکھیں یعنی میرے رب کا کلام ہے، کسی سیکنڈ پرسن کا کلام نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہیں جو کہ میرے سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچے، یہ آپ سنیں، اور اللہ نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں اسی چیز کے بارے میں بات کروں. یہ سب کا سب ایک بائی کوانسیڈنٹ نہیں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا آپ کی لائف کے اندر بہت پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ ایسے کر کے یہ والا ریمائنڈر آپ کے پاس اس وقت اس ٹائم پہنچ جائے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس وقت کیا کرتے ہیں. آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے, اللہ کی اس یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں, یا پھر آپ کہتے ہیں یا اللہ میں آپ کی طرف پلٹتا ہوں, مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, آپ مجھے سیدھے راستے کے پر لگائیں, میں آپ کی طرف چلنے کی کوشش کروں گا, کبھی گروں گا, کبھی ریڑوں گا, کبھی بھاگوں گا, کبھی چلوں گا, لیکن میں آپ کی طرف چلنا چاہتا ہوں. اگر انسان نے اس وقت یہ سوچ لیا, پھر کیا ہے کہ پھر وہ اللہ کی طرف وہ اس کیٹیگری سے نکل گیا. ورنہ اگر اس نے یہ سوچا کہ جناب یار یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ تو اچھی آیت ہے, اس کو سن کے اچھا مزہ آیا, اس کے اوپر عمل کچھ نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ ہم اس کیٹیگری کے اندر جناب شامل ہو جاتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ جو اپنا ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہی سورہ طٰہٰ کی میں آپ کے سامنے آیت 124 پڑھا, آیت نمبر 14 کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی, کہ نماز قائم کرو تاکہ تم مجھے یاد رکھ سکو, تاکہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ یاد جو ہے نا وہ نماز کے اندر اس کے ساتھ اس کو وہ کیا ہے کہ ہم لوگ یہ ذکر کو یاد بھی لے چاہتے ہیں. اب آپ اللہ کو یاد کیسے کر سکتے؟ آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے, ہر بندے کا اپنا ایک وہ کا, ایک تو قرآن کے تھرو آپ اللہ کو یاد کریں, آپ نماز کے تھرو آپ اللہ کی یاد کے اندر آئیں, پلس یہ ہے کہ اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتائے ان کے اندر سے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے. اب ایسے ہی اپنی زندگی میں بیٹھ کے آپ سوچیں یار میرے اللہ نے میرے پہ کیا کیا کرم کیے, مجھے یہ دیا, مجھے فلانی چیز دی, مجھے گھر دیا, مجھے بیوی دیے, بچے دیے, مجھے والدین دیے, مجھے بہن بھائی دیے, مجھے ایک سے ایک چیز, میرے رہنے کو چھت دی, مجھے کھانے کو کھانا دیا, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے. اس چیز میں آپ اللہ کی یاد کے اندر جائیں, اللہ کی یاد میں جا کے پھر آپ اللہ کے احسانات کو اپنے اوپر یاد کریں. جب آپ یہ چیز کریں گے تو یہ کیا ہوگا, پھر آپ اللہ کے آپ کے اندر سے وہ شکر نکلے گا اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے, اس کا میں آپ کے سامنے وہ ریفرنس رکھتا ہوں, وہ حدیث نمبر ہے 6405 صحیح بخاری کی. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو 100 دفعہ دن کے اندر پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگر بے شک وہ سمندروں جتنی جھاگ جتنا بھی اس کے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو پریکٹیکل طریقہ دے دیا کہ ہم اللہ کو کیسے یاد کریں. بیٹھے ہیں ہم بولے سبحان اللہ و بحمدہ, ہم اپنے دل سے وہ اللہ کی وہ تعریف بیان کریں, اللہ کی اپنی زندگی کے اوپر سوچیں, اور اس کے بعد پھر اللہ کے لیے اپنے وہ احسانات بیان کریں. جو ہم لوگ یہ کریں گے یہ اللہ کا وہ ذکر ہوگا, یہ وہ اللہ کی یاد ہوگی کہ جس سے جو نا ہم لوگ اللہ کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہو جائیں گے, اور ہم اس کیٹیگری سے نکل جائیں گے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نا بتائی. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے اوپر ڈال دیا ہے, ہم لوگوں کے سامنے ہدایت ضرور آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ہر دور کے اندر وہ انبیاء بھیجے جو اپنے لوگوں کو ڈرانے والے تھے. اسی طرح آج کے دور میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں سے میسج پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے, وہ ہم تک جب پہنچ جائے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں. ایک بار میسج پہنچ گیا اور ہم تک آ بھی گیا اور پھر بھی ہم اللہ کے سامنے نہ جائیں, پھر بھی ہم جو نا اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں, پھر کس کی غلطی؟ پھر تو ہماری غلطی ہے. پھر اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے کہ جناب جو شخص پھر جان بوجھ کر اپنے منہ کو پھر وہ موڑ لے گا, اس طریقے سے سائڈ پہ کر لے گا, پھر اس کے لیے کیا ہے کہ جو زندگی ہے وہ تنگ ہو جائے گی. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں یار اللہ کے پیچھے جائیں گے, اللہ کی اپنی دنیا تو ہم بناتے ہیں نا, ہماری آخرت تو ویسے ہی اس چکر میں ختم ہو جاتی ہے. جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ دنیا بھی اللہ کو پتہ ہے کہ وہ ان کو نہیں ملے گی اس طریقے سے. ان کو اگر وہ سب کچھ مل جائے گا جو یہ انہیں کوشش کر رہے ہیں, وہ جم کیری کا کوٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو سب کچھ مل جائے جو وہ چاہتے ہیں, تاکہ ان کو احساس ہو کہ اٹ از ناٹ انف. یہ لوگ ہیں جن کو مل گیا, فیم بھی مل گئی, دولت بھی مل گئی, شہرت بھی مل گئی, سب کچھ مل گیا, لیکن وہ پھر اس کے بعد پہنچنے کے بعد انسان کو محسوس ہوا کہ یار میں جس کے پیچھے ساری زندگی لگا رہا اس کے اندر سکون تو نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم لوگوں کو اس لیے بتایا کہ آپ اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ اللہ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو, دنیا کی تمام چیزیں کریں لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ برقرار رہنا چاہیے. اللہ کے ساتھ ہر موقع پہ, ہر موڑ پہ ہماری اللہ کے ساتھ بات چل رہی ہو. جب کوئی مشکل آئے اللہ کے ساتھ بات کر کے اللہ سے پوچھیں گے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے, میرا یہ فلان چیز ہے, اس کو ایسے کرنا ہے, اس کو ایسے کروانے میں. آپ کو کوئی خوشی ہوگی اللہ کا شکریہ, اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے ساتھ ہے. ہر اللہ کو اپنی زندگی کے اندر اپنے ہر اس اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس وقت تھے جب کوئی نہیں تھا, جب آپ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے, آپ ایک قطرہ تھے. اللہ نے آپ کو وہاں سے گائیڈ کرنا شروع کیا, کرتے 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 آپ کو ایک انسان بنایا. پھر آپ کو آپ کے آنے سے پہلے آپ کے کھانے کا انتظام کیا آپ کی ماں کے تھرو, پھر آپ کو وہاں سے آگے لے کے جائے. اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو لے کے چلتے 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 کہاں تک لے کر آئے. اس اللہ کو جیسے آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے میرے پاس اقدار ہے, آپ چھوڑ کے پرے ہو جاتے. تو یہاں پر ہم لوگوں کو یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ اگر ہم لوگ وہ کریں گے
ہمیں لگے گا کہ ہم دنیا مل جائے گی، لیکن ہم لوگوں کو بھی نہیں ملے گی. ہمیں دنیا کے اندر بھی تنگی جو ہے نا وہ اپنے زندگی گزارنے میں محسوس ہوگی. جس طرح وہ سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے نا انسان کو زکام میں، ہمیں وہ تنگی محسوس ہوگی اپنے دل کے اندر. ہمیں خالی پن لگے، ہمیں ڈپریشن فیل ہوگا، ہمیں فیل ہوگا یار یہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یورپین ممالک آپ کے پہلی 5 جو سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹس ہیں رشیا کے اندر، انڈیا کے اندر، جو آپ کے دوسرے ملک ہیں جو یورپین ممالک ہیں ان کے اندر کیوں ہیں؟ جب آپ کے پاس آپ کے دل میں سے وہ خالی مٹیریلزم آ جائے اور جو ہے نا وہ دنیا میں اللہ کی وہ ختم ہو جائے، اللہ کی یاد، اور آپ کے ہر ٹھوکر کے اوپر، ہر چیز کے اوپر آپ کو اللہ کیا ایک دم سے یاد آئے. مجھے سوچیں یار میرے رب نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے رب نے میرے لیے یہ ساری چیزوں کو آرگنائز کیا اس طریقے سے. اور پھر آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. اگر آپ اللہ سے ایسے کنیکٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ کی اللہ کی یاد کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ رعد کے اندر، یہ سورہ 13 آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ indeed in the remembrance of Allah hearts do find rest. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک کہ اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر دلوں کو سکون پہنچتا ہے. انسان دلوں کے سکون کے لیے کیا کیا کچھ کرتا ہے. لگژری سے لگژری گاڑی لیتا ہے، لگژری سے لگژری بنگلہ لیتا ہے، لگژری سے لگژری اپنا گھڑی پہنتا ہے، کیا کیا کچھ کرتا ہے اپنی. وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس سے ایٹ دن لوگ میری تعریف کریں گے، یہ کریں گے، مجھے بڑا سمجھیں گے، میری اس کے اندر مجھے دل کو سکون ملے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا، اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو کس چیز سے وہ سکون ملنا ہے، جس سکون کی یہ تلاش کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کی یاد کے اندر وہ ذکر، وہ دل کو جو ہے نا وہ سکون ملتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو اس سورت کی جو آیات ہے نا بڑی زبردست آیات ہیں. اس کی جو اگلی آیت ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو شخص اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیا اس کے لیے اس کی جو معیشت ہے اس کو بڑا ہی تنگ کر دیا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. اب یہ دیکھیں قیامت آ گئی ہے، یہ قیامت کا دن ہے جو 50,000 سال بڑا دن ہے. وہ اس دن آپ کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے آگے، اور خدا نخواستہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا اور ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. ہماری کیا کیفیت ہے اللہ کے سامنے جانے. اگلی آیت میں کہتے ہیں جب یہ کیفیت انسان پہ آئی ہے وہ بندہ آگے سے کیا کہے گا، قال ربی لما حشرتنی اعمی قد کنت بصیرا. کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا. آپ اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے اس وقت، خدا نخواستہ اگر ہم ان لوگوں میں سے ہوئے، اللہ کہیں گے اللہ میں تو دیکھتا تھا، میں اندھا کیوں ہو گیا، مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا کچھ. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے سے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر آگے سے جواب دیں گے، قال كذلك. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ایسا ہی ہے، آیتنا فنسیتها، کہ میری آیتیں تجھ تک پہنچی اور تو نے ان کو بلا دیا. جب آگے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بندے سے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے یا اللہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا. پھر اللہ تعالیٰ آگے سے کہیں گے کہ میں جو ہے نا میری آیتیں جو تھی وہ تم تک پہنچی تھی، تم نے ان کو بلا دیا تھا، تمہیں ریمائنڈ کرایا گیا تھا، تم پہ ریمائنڈر پہنچ گیا تھا کہ تم نے منہ پھیر لیا. اور پھر آگے کہیں گے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کا وہ دن ہے کہ آج تمہیں بلا دیا جائے. اب یہ دیکھیں کیسی کیفیت ہے اس وقت انسان کے اوپر، کہ انسان اس وقت چاہ رہا ہے کہ اس کو توجہ ملے. آپ یہ سوچیں 2 منٹ کے لیے ایسے دیکھیں کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہوں اور آپ اس سے ملنے جائیں بڑی دور اس سے، اور جب آپ اس سے ملنے جائیں اس کے گھر تو آپ اس کے پاس آگے بیٹھے ہیں صوفے پہ، اس سے سلام دعا کریں، وہ کوئی جواب ہی نہ دے، وہ اپنا لگا رہے اپنا آگے پیچھے. آپ دوسری بات کریں کوئی جواب نہ دے، تیسری بات کریں کوئی جواب نہ دے. آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ کوئی کنسرٹ فیل ہوگی، یار یہ کیا بندہ ہے، میں اتنی دور سے آیا ہوں اس سے ملنے کے لیے، اس سے بات کر رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں، جواب نہیں دیتا. آپ کو ایک نگلیکشن، اگنورنگ فیل ہوگی. یہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر بھیجتے ہیں، کبھی ویڈیو کے تھرو، کبھی کسی بندے کے تھرو، کبھی کوئی زندگی کے اندر کوئی ایسی چیز لے آتے ہیں جس کے تھرو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، کبھی اور کسی معاملے میں، کبھی کسی کو دیکھ کے، کبھی کوئی دوست ریمائنڈ کرا دیتا ہے، کبھی کسی کے جاتے جاتے کچھ درس سن لیا، کوئی چیز سن لی، حق پہنچ گیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سے اپنا منہ پھیر لیں. تو آپ سوچیں کہ یہ اس شخص کو کیسا فیل ہو رہا ہوگا، وہ ایک بندہ ہے صرف. یہ ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، اپنی طرف کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ پھیر لیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی پھر رائٹ ہے. اللہ سے کہتے ہیں قال كذلك، ہاں ایسے ہی ہے، تم نے مجھے بلا دیا تھا اس وقت، تمہارے پاس آیتیں آئی تھی، تمہارے پاس تمہیں ریمائنڈر آ گیا تھا، تم پر پہنچ گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ تم نے اس وقت جو ہے مجھے بلا دیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج پھر تمہیں بلا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے اندر بالکل شامل نہ کریں کہ جو ہے نا اللہ کی ذکر سے اپنا منہ پھیر لیں، اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پھر کل کو ان کو بلا دے. اس آیت کے اندر پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اگلی لائن ہے، اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے
ہم نے اس کے لیے ایسا ہی بدلہ رکھا ہے، اور آخرت کا عذاب بہت ہی سخت، بہت ہی دیر رہنے والا ہے۔ اشدوں و اقبا و ابقا، آخرت کا عذاب جو ہے وہ بڑا ہی اشدوں مطلب شدید ہے، اور ابقا دیر تک رہنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس بندے کے لیے جو ہے نا یہ چیز کر لی ہے۔ اللہ کو اگر آپ کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ کو بھی، اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز ڈائریکٹلی پروپورشنل کی ہے، جتنا آپ دنیا کے اندر کریں گے آخرت میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس کو وہ کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو دنیا کے اندر نظر آئے، آپ آخرت کے اندر اپنی آنکھیں بند مت کریں اللہ کی طرف بلانے والوں سے، آپ دنیا کے اندر آپ اللہ کی ذکر کو، اللہ کی یاد کو جا کے لیں، اللہ کو اپنی زندگی کے اندر لے کے اپنے ہر معاملے کے اندر، اپنی ہر سوچ کے اندر اللہ کی یاد ہو۔ ہم کئی دفعہ یہاں تک کہ تسبیح بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ہم نے 100 دفعہ کر لیا، لیکن آپ کی اس چیز میں اللہ کی یاد نہیں ہے، آپ کے اس کے اندر اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ آپ ساتھ اللہ کو یاد کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، کیا میرا رب ہے، ساری تعریف اس کے لیے، تمام شکر اس کے لیے، تمام وہ چیزیں سوچ کے جب آپ کریں گے تو یہ اللہ کی یاد ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں کہ یہ جو بندہ ہے، اس نے کیا کہا، پہلے زندگی میں یہ اللہ کی طرف اپنی اس میں نہیں آتا تھا، اللہ کی وہ نہیں سنتا تھا، اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا تھا، اور اب قیامت کے دن کیا کہہ رہا ہے، قال ربی، میرا رب، اے میرے رب۔ اب وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ٹینشن ملے، اب اس کو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ اس کو توجہ دیں، لیکن آج وہ دن ہے کہ آج اس کو توجہ نہیں ملے۔ آج اللہ نے کہا ہے کہ بس کہا ہے، قال فذلک، ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ، تم نے اس دن مجھے بلایا تھا، آج میں نے تمہیں بلایا تھا، آج تم بھولے ہوئے لوگوں کے اندر سے ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے تم کہاں میں کھڑے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے لیے اپنا آنسو بہاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اندر ان کے پر عرش کا سایہ لے کے اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ بندے تھے۔ اور ایک یہ بندہ ہے جس نے اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذکر سے اپنا منہ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں کے اندر شامل نہ کرے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 64-7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کو یاد کرنے والے اور نہ یاد کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ یہاں پہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دینا کیا چیز ہے کہ جو کہ آپ کے دل کو زندہ کرتی ہے، اس کو لائف دیتی ہے۔ اس کے آپ کے پاس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن آپ کے دل کو سکون ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے غریب تھے اسلام سے پہلے، اور جب اسلام آ گیا، اللہ کے اوپر ان کا ایمان ہو گیا، تب بھی وہ بڑے غریب تھے، لیکن جب اسلام آ گیا اب ان کے دل کے اندر کنٹینٹمنٹ تھے، اب وہ کنٹینٹ تھے اپنی زندگی کے اندر، اب ان کو سکون تھا، اب وہ اللہ کے ساتھ ہے، اب ان کی جو بھی ان کے حالات ہیں، جو بھی ان کی چیزیں ہیں، ان کو اس سے فرق نہیں پڑ۔ یہ ہیں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اوپر وہ کیا، اور انہوں نے اس چیز کو، ان آیتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھیں کہ ان کے اوپر وہ امیہ جو ہے نا اس نے لٹایا ہوا ہے گرم کوئلوں کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنا ذکر کر رہے ہیں، احد، ایک ہے اللہ، ایک، وہ غلام ہے، غریب ہیں، کوئی پیسے نہیں ہے، معاشرے میں مقام نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں ایسا سکون ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، لٹایا ہوا ہے، کہہ رہا ہے اللہ کو ماننے سے انکار کر دو، وہ کہہ رہے ہیں احد احد احد، اللہ ایک ہے میرا، اللہ ایک۔ یہ ہے وہ طاقت جو دل کے اندر آ جاتی ہے جب انسان کے پاس کوئی بھی چیز نہ ہو لیکن اللہ کی یاد جو ہے نا اس کے دل کے اندر موجود ہو، پھر وہ اس کو ایک پاور ملتی ہے، ایک ایسی پاور ملتی ہے کہ جس کو دنیا کو کوئی اس کو ٹکر نہیں دے سکتا۔ یہ چیزیں جو کہ ہم صحابہ کی زندگی کے اندر سے دیکھتے ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کریں۔ میں آپ کے سامنے دوبارہ یہ آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس شخص نے بھی منہ پھیر لیا اللہ کی یاد سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی بڑی تنگ ہو جائے گی اس کے لیے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کے لیے قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور وہ اپنے رب سے کہے گا اے میرے رب، میں تو دیکھتا بالتا تھا، مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اور اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ آج تمہارے ساتھ ایسا ہی ہے، تم نے اس دن مجھے بلا دیا تھا، آج تمہیں بلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو لوگوں میں آنے سے بچائیں۔ وآخر الدعوائے الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى